جی السلام علیکم پیارے دوستوں. آج کی اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو ان اٹالین منسٹر جو وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں منسٹر دل لابورو جس کا نام دی مائیو ہے، ان کا جو ایک ویڈیو جو میں نے پبلش کی تھی، جو اپلوڈ کی تھی میں نے اپنے چینل پہ بھی اور اپنے فیس بک پیج پہ بھی، تو اس کا جو مفہوم تھا، اس کا جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں. جو کچھ انہوں نے کہا، انہوں نے یہ کہا کہ کل ارینا کی بدولت ہمیں جو خبر ملی تھی، جو اٹلی کے شہر پلیرمو میں ایک کاف کے آپریٹر تھے، جو ایک کاف کا آپریٹر تھا، جو کنسلٹنٹ تھا، جس نے لوگوں کو مشورہ دیا، چونکہ ریڈیٹو دی چیٹادینانزا، جو کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے بارے میں کافی ریکوائرمنٹس ہیں، لیکن وہ آدمی اس نے کیا کیا، اس نے لوگوں کو جن کو حق حاصل بھی نہیں تھا، جو ریڈیٹو دی چیٹادینانزا کے لیے اپلائی بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کو بھی اس نے ایسے غلط مشورے دیے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں یہ بات ہوئی کہ جو دھوکے باز ہیں، وہ جو لوگ ہیں، ان میں سب ایسے نہیں ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان جگہوں پہ کام کرنے کے باوجود بھی ان کو لوگوں کی ہیلپ کرنے کی بجائے بلکہ ان کو غلط طریقے بتاتے ہیں، تاکہ اگر وہ اس چیز کے حقدار ہیں تب حقدار نہیں ہیں تب بھی وہ اپلائی کر سکے، لیکن ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے بارے میں کوئی ریاکشن کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس میں جو منسٹرو دل لابورو یعنی وائس پریزیڈنٹ بھی ان کے جو دی مائیو نے یہ بات کہی کہ اس بات کا جو ایکشن لیا گیا، انہوں نے بات کی گواردیا دی فینانسا، جو اٹالین فائنینشیل پولیس ہے، ان سے بات ہوئی، ان کے جو جنرل ہیں تو اس کی ان سے ان کی ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ ڈیسک کے پیچھے بیٹھ کے ایسی غلط انفارمیشن لوگوں کو دے رہے ہیں، وہ دیتے ہیں، اور یہ کاف میں جو کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سب ایسے نہیں، لیکن جو اس طرح کی سوچ کے لوگ ہیں، جو دھوکے باز ہیں، جو چال باز کہہ لیں، جو بہت ہوشیار کہہ لیں، تو وہ ایسے لوگوں کو غلط جو ہے گائیڈ کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ ان کی جو کاف ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ پلیرمو شہر ہے، ان کا وہ کاف کا نام تھا آلپا. تو اس میں یہ کنسلٹنٹ جو جن کا فلائی سی جی ایل کے متحد جو جن کے ساتھ ایسوسیشن ان کی کام کر رہی ہے، تو گواردیا دی فینانسا کو یہ حکم دیا گیا، جو پلیرمو کی اور پلیرمو کے جو پروونس کی ہے، کہ اس بات کا ایکشن لیا جائے، کنٹرول کیا جائے. اور ایک اور بات، جب یہ ایک صحافی، یہ اس بات کا پتہ تب چلا، ایک صحافی تھا جو خفیہ کیمرے کے ذریعے جس نے اس آدمی کا انٹرویو لیا، اور انٹرویو کے دوران اس نے اس سے پوچھا کہ آیا آپ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہو، لیکن کیا اس کا کوئی ریاکشن تو نہیں ہوگا، کیا کوئی چیکنگ تو نہیں ہوگی، کوئی کنٹرول تو نہیں ہوگا؟ تو اس نے کہا نو 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 میں non ci sono controlli، یعنی مطلب کہنے کا یار کوئی چیکنگ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ٹینشن نہ لو. اچھا، پھر کیا ہوا کہ ابھی یہ بات چونکہ ریکارڈ میں آ گئی، چونکہ ریکارڈڈ ہوئی تھی، وہ صحافی نے سب کچھ ریکارڈ کیا ہوا تھا، تو یہ بات دی مائیو تک پہنچی. ٹھیک ہے، جب ہی دی مائیو ان کے جو وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان تک یہ بات پہنچی، تو انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ ایکشن لیا. گواردیا دی فینانسا کو جو ہے باقاعدہ اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ اس آدمی کی جانچ پڑتال کی جائے، جو لوگوں کو غلط مشورے دے کے کہ جو ریڈیٹو دی چیٹادینانزا ہے اس کے ذریعے اپلائی کر کے غلط طریقے سے تو لوگوں کو ایک تو پاگل بنایا جائے، دوسرا گورنمنٹ سے جو پیسے بٹورے جائیں. دیکھیں، جیسا کہ اٹالین قانون کے مطابق جس کو بھی جو حقدار ہے اس بات کا، اس کو لازمی، ظاہری بات ہے، ان کو ملے گی وہ جو ریڈیٹو دی چیٹادینانزا جنہوں نے اپلائی کیا ہے، وہ تو ضرور ملے گا. لیکن اس میں پھر انہوں نے ایک گزارش کی، دی مائیو نے، وہ یہ کہا کہ آپ سب اپنے شہریوں سے یہ کہا کہ آپ ایسے لوگوں سے محتاط رہیں،
اور جو آپ کو حقدار نہ ہونے کے باوجود بھی یہ کہے کوئی مسئلہ نہیں، کر لو، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو آپ ان سے دور رہیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات جو اپنے اس انٹرویو میں، جو اپنی اس ویڈیو میں جو میں نے اپلوڈ کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ اگر آپ کو ایسے آدمیوں کا اس کے علاوہ بھی کوئی پتہ چلے کہ جو آپ کو غلط مشورے دیتے ہیں، جو جاننے کے باوجود بھی کہ آپ اس چیز کے حقدار نہیں، تو آپ کو مجبور کرتے ہیں، ایسے مشورے بھی دیتے ہیں پیسے بٹورنے کے لیے بھی، تو آپ برائے مہربانی میری آفیشیل میل، یعنی دی مایو کی جو آفیشیل میل ہے، آپ اس پہ رپورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے شہریوں کو یہ بتایا۔ اس کے علاوہ دیکھیں، یہ جو اس کے علاوہ اور بھی ان کی جو صحافی ہیں، انہوں نے بتایا، جرنلسٹ کافی ہیں جنہوں نے ایسے کیسز جو سامنے آئے، جو نہ کہ صرف پالرمو میں ہیں بلکہ تقریباً اٹلی کے اور بھی شہروں میں بھی جو جن کا جو سامنے آئے ہیں جو کیسز، ان میں ان کے بارے میں بھی دی مایو نے یہ کہا کہ ہم ان پہ بھی ایکشن لیں گے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، اس میں ایک بات انہوں نے جو ظاہر کی وہ یہ کہی کہ جو سی جی ایل والے ہیں، وہ جن کے ذریعے یہ کاف اور پتروناتو والے جن کی اٹیچمنٹ ہے، وہ آیا ان کو چاہیے کہ جن کو اپنے ساتھ وہ ملا رہے ہیں، جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، کم سے کم ان کے بارے میں انہیں انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آیا یہ آدمی کرپٹ تو نہیں، چونکہ سی جی ایل کو تو یہ نہیں پتا کہ کسی انسان کے اندر کیا چھپا ہے۔ تو آخر میں دیکھیں، وہ ایک اور بات جو انہوں نے یہ کہی کہ ان کا کہنا یہ نہیں تھا کہ سب کاف والے یا سب پاتروناتو والے یہ دھوکے باز ہیں یا چور ہیں، لیکن ان میں ایماندار لوگ بھی ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہ بات، یہ ویڈیو جو تھی جو دی مایو کی، وہ اس آدمی کے لیے تھی، چونکہ اس آدمی کا ان کو ظاہر سی بات ہے، ایک تو ویڈیو بھی ہے اور انہیں پتہ بھی ہے وہ کام پہ کام کرتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ اپیل کی، آلپا سے ہی یہ اپیل کی کہ دیکھیے، اگر آپ ہی اس آدمی کے بارے میں کچھ ایکشن لینا چاہیں گے تو بہتر ہے، اگر آپ نہیں لیتے تو سی جی ایل کو، جن کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن اٹیچمنٹ ہے، ان سے وہ خود ہی اس بارے میں وہ ریئیکٹ کریں گے۔ میری ان سب سے گزارش ہے کہ جو دی مایو نے ایک اور بات بھی جو کہی، وہ جو سامنے جو آئی وہ یہ تھی کہ یہ اس آدمی نے، جس نے یہ کہا تھا کہ یہاں پہ کنٹرول نہیں، یہاں پہ کوئی چیکنگ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، گھبرانے والی کوئی بات نہیں، اس کو دی مایو کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے تو تم خود ہی جو پولیس کے ابھی انڈر پروسیس ہو، گواردیا دی فینانسا انہیں چیک کرے گی، ان کا ساری انفارمیشن لے گی اس کے بارے میں۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، اس نے یہ بات کہی دی مایو نے کہ دھوکے باز وہ نہیں جو اپلائی کر رہا ہے، دھوکے باز وہ ہے جو اپلائی کرنے کے غلط طریقے بتا رہا ہے، چونکہ اگر وہ اتنا ہی دھوکے باز ہوتا تو اسے رہتی تو چیتا دینانسا اپلائی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، اگر اتنا ہی وہ ہوشیار ہوتا۔ تو خیر، یہ دیکھیں، یہ وہ منسٹر نے اپنی جو رائے تھی، وہ جو دینی تھی وہ رائے دی ہے، تو اس میں یہ جو باتیں سامنے آئی ہیں میرے بھائیو، دیکھیں، کوئی بھی جو لیگل تھرو دا لا، تھرو دا پروسیس کوئی بھی کام ہے، اس میں کبھی بھی کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی آپ کو غلط طریقے سے گائیڈ کرے، کوئی آپ کو غلط طریقے سے بہکائے اور آپ کو یہ بات کہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، سارے کام ہو جائیں گے، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، پلیز آپ ان پہ اعتبار نہ کیجیے۔ یہی جو میسیج تھا دی مایو کا، وہ یہی تھا۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بات جو منسٹر نے جو کہی تھی وہ یہ ہے کہ انہی دنوں میں جو لوگ بیچارے ایسے لوگوں کی باتوں میں آگے، دھوکے میں آگے وہ ایسے کام کر لیتے ہیں، ان کے لیے وہ یہ گزارش انہوں نے کی تھی کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کس معاملے میں پھنس جائیں گے، یعنی ایسے لوگوں کی وجہ سے انہیں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اور انہی دنوں میں، اسی ویڈیو میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آج ہی ایک قانون پہ دستخط ہوئے ہیں جو پارلیمنٹ نے بھی کیے تھے، اور جو ان کے جو پریزیڈنٹ ہے متاریلا نے بھی سائن کیے تھے
جس میں جو لوگ ایسے دھوکے باز ہوں گے ان کو سزا جو ملے گی وہ زیادہ سے زیادہ 6 سال تک بھی جا سکتی ہے، یعنی 6 سال کی جیل بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو یہی بات دمائیوں نے اپنے شہریوں کو بھی بتائی کہ برائے مہربانی آپ ان کے دھوکے میں نہ آئیں، تاکہ آپ ایسی سزا سے، ایسی بے گناہی سے آپ بچ سکیں۔ تو چونکہ کوئی بھی آدمی ہے، اسے اگر پتہ ہے تو وہ تو ایسا کام کرے گا نہیں، لیکن جو کسی چیز کا علم نہ ہونے کے باوجود کوئی آدمی آپ کو جھوٹے دلاسے دے گا تو آپ ایسا کام کریں گے تو خود ہی پھنسنے والی بات۔ تو یہی بات اس کی ریکویسٹ جو ہے وہ دیبائیو نے کی تھی۔ تو اس کے علاوہ جو ایک اور بات جو انہوں نے جو ڈائریکٹلی، جو ایک تو پہلے تو بات انڈائریکٹلی ہوتی رہی اس ویڈیو میں، پھر ڈائریکٹلی اینڈ پہ انہوں نے یہ بات کہی، جو ریپیٹ کی اس کنسلٹنٹ کو، کہ دیکھو تم بہت ہوشیار بنتے تھے نا، بہت دھوکے باز بنتے تھے، اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتے تھے، اور تم کہتے تھے نون چی سوno کنٹرول نہیں بھائی، کوئی چیکنگ نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ سب سے پہلے تم سے شروع کیا جائے گا، اور تمہارے بعد تمہارے جیسے اور بھی جو کوئی ہیں وہ ان کو پکڑا جائے گا، ان کو سزا دی جائے گی۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا میرا یہ چیلنج ہے کہ میں تمہارے جیسی سوچ والے جو لوگ ہیں، جو دھوکے باز ہیں، ان کو میں کٹہرے میں لا کے کھڑا کروں گا۔ تو میرے بھائیو، میرا کام تھا آپ کو یہ سارا خلاصہ بتانا، اور جو ٹرانسلیشن تھی اس ویڈیو کی، وہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں، جو ویڈیو میں نے پہلے اپلوڈ کی تھی اس کی جو ٹرانسلیشن وہ میں اس ویڈیو میں نے بتا دی۔ تو میرے بھائی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو اس بات کے خلاصے کی سمجھ آ گئی، آپ تک یہ انفارمیشن پہنچ گئی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔